السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری مدد کریں کچھ۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ پہ بھروسہ کریں، وہ دستے غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایویں باتیں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی میری۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی، واپسی کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دے دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ اب دوسری طرف کی بات سنیے۔ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے، اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دلی سے باہر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر، حضرت محبوب الہی تو کلوکھڑی میں ہیں، جو دلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص نے اپنے سر کے نیچے کچھ رکھا ہوا تھا اور وہ سویا ہوا تھا۔ ابن ابی طالب سے ملتا وہاں ہے۔ سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا وہاں پر آپ نے مولانا شمس الدین کی شاگردی اختیار کی۔ مولانا شمس الدین سے حاصل کرنے کے بعد آپ کی عمر جب 20 سال ہوئی تو آپ نے پاک وطن کا رخ کیا۔ وہاں پر حضرت فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بابا فرید نے پہلے دن ہی آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ کی حالت غیر ہو گئی۔ بابا فرید گنج شکر سے تقریباً 1 سال تک روحانی علم حاصل کیا اور ان کے مرید رہے۔ اس کے علاوہ بابا فرید کے حکم سے آپ اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو دلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا تمہیں۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرے لیے تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑے چلے آ رہے تھے اور زار و کتار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی، آپ کے نالین لایا ہوں، کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفسار کیا۔ 7 لاکھ چیتل، امیر نے جواباً عرض کی۔ بہت عرضہ لائے ہو؟ محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ یہ تھی ان کے اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام معرفت، جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کا درجہ حاصل تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ